کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، ایک جگہ پر ایک سیدہ خاتون تھی، اس کا شوہر بھی تھا اور چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں تھیں۔ اللہ کی شان کہ اللہ رب العزت نے اس کے شوہر کو اپنے پاس جلدی بلا لیا۔ تو اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب عورت کرتی تو کرتی کیا، سیدہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ تو یہ اپنی چھوٹی بچیوں کو لے کر نکل گئی۔ اس کے جو دیور جیٹھ وغیرہ جو تھے، انہوں نے اس کے بھائی کی، اس کے شوہر کی جو ملکیت اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ در بدر کی بیچاری ٹھوکریں کھاتی رہی۔ سردیوں کا دن تھا کہ ایک مسجد اس نے دیکھی کہ ویران پڑی، آباد نہیں ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو اس نے اپنی ان معصوم اور یتیم بچیوں کو وہاں پر رکھ دیا کہ بیٹا تم یہاں پر رہو، میں کھانے وغیرہ کا انتظام کرتی ہوں۔ اس کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، سوچو آپ۔ تو وہ شہر میں گھومتی رہی، ایک جگہ پر گئی کہ دیکھا کہ کچھ لوگ اکٹھے ہیں اور وہاں پر ایک بزرگ ہے اور وہ مسلمان تھے۔ وہ عورت گئی اور جا کر کہا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، میں ایک مسکین اور فقیر ہوں، مجبوری کے درجے میں مجھے مانگنے کے لیے نکلنا پڑا ہے، اور میری چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ہیں، یتیم ہیں، اور وہ مسجد کے اندر میں ان کو رکھ کر آئی ہوں، کھانے کا انتظام نہیں، اب کھانے کا انتظام کر لو۔ پھر اس نے کہا کہ میں سیدہ ہوں، اس کا بھی تو آپ لاج رکھ لو، میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، حضرت علی کی خاندان سے میں تعلق رکھتی ہوں، اس کی تو آپ لاج رکھ لو، مجھے کچھ دے دو۔ تو سامنے والا جو مسلمان تھا نا، اس نے اس خاتون سے یوں کہا کہ تو سیدہ ہے، اس کی دلیل لا۔ اس لیے کبھی بھی کوئی بندہ یوں کہے نا، چاہے کچھ بھی ہو، سچ ہو جھوٹ ہو، وہ نمبر 2 کی بات ہے، ہمیں کیا پڑی ہے، ہم اس کو کیوں پوچھے کہ تو سید ہے، اس کے بعد تیرے پاس سند کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو سید ہے، اس کی دلیل لا، مجھے حسب و نسب بتا، تو مجھے بتا کہ تیرے ابا کون تھے، اس کے ابا کون تھے، اس کے ابا کون تھے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اس نے کہا کہ میں اتنا تو نہیں جانتی ہوں، بس میں اتنا جانتی ہوں کہ میں بیوہ ہوں، میرے پاس یتیم چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور میں سیدہ ہوں۔ تو اس بزرگ نے اس عورت کو دھکا دے کر نکال دیا۔ وہ عورت چلی گئی، پھر سے در بدر کی ٹوکریں بیچاری کھاتی رہی۔ تو دیکھا کہ ایک مجوسی ہے، آتش پرست ہے، اور اس شہر کا گورنر تھا، وہ اس کے پاس گئی، جا کر کہا کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، میری چھوٹی بچیاں ہیں، میں بیوہ ہوں، میں سیدہ ہوں۔ میں ایک اپنے مسلمان بھائی کے پاس مانگنے کے لیے گئی تھی، انہوں نے تو نہیں دیا ہے، آپ مسلمان نہیں ہو، لیکن میں ہاتھ جوڑتی ہوں، میری مدد کر لو۔ تو اس مجوسی کو، اس آگ کی پوجا کرنے والے کو رحم آ گیا۔ ہوتا ہے نا کبھی کچھ گڑیا ہوتے جس میں بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے، اللہ کہیں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اس کو رحم آ گیا، اس نے کہا کہ بہن کوئی بات نہیں، میں اپنی گھر کی خاتون کو بھیجتی ہوں، وہ مسجد میں جاتی ہے اور تیری بچیوں کو میرے گھر پر لے آتی ہے، اور میری بہن تو بھی میرے ساتھ گھر پہ چل، کھانا کھا لے، اچھی طریقے سے رہ، اور مجھے اپنا بھائی سمجھ، اور میرے ساتھ تو اچھی طریقے سے زندگی گزار، تجھے میرے پاس کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بندہ اس طریقے سے یہ پوری فیملی کو اپنے گھر پر لے گیا۔ رات کو جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا۔ مسلمان جو تھا وہ بھی رات کو سو گیا، وہ بھی سو گیا ہوگا۔ تو مسلمان نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس ایک جھنڈا ہے، اور جنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور اس جنت کے اندر ایک محل ہے، اور اس محل کی کیفیت کیا ہے، جو محل ہے تو اس میں موتی اور سونے کے خیمے بنے ہوئے ہیں، ٹینٹ جسے ہم کہتے ہیں، بہت خوبصورت محل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ میری امت میں سے ایک مسلمان کا ہے۔ اب وہ بزرگ تو اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھ رہا تھا، تو اس بزرگ نے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب اس جنت کے اندر اس محل میں مجھے داخل فرما دینا، میں بھی تو آپ کا امتی ہوں، میں بھی تو مسلمان ہوں، میں بھی تو مومن ہوں، میں بھی تو موحد ہوں، آپ مجھے اس جنت میں داخل کر دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس بندے کو یوں پوچھا کہ تو مسلمان ہے، اس کی دلیل لا۔ تو نے رات کو میری بیٹی کے پاس دلیل مانگی تھی کہ تو سیدہ، اس کی دلیل لا، آج میں تجھے پوچھتا ہوں کہ تو مسلمان، اس کی دلیل لا۔ اس بندے کی آنکھ کھلی، حیران ہو گیا کہ کیا ہو گیا۔ اب ڈھونڈتا پھرتا ہے وہ فیملی کو، اس عورت کو، اس کی چھوٹی چھوٹی یتیم بچیوں کو، گھومتا رہا۔ اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں جو گورنر ہے، جو مجوسی ہے، غیر مسلم ہے،
وہ بندہ اپنے گھر پر ان بچیوں کو لے کر گیا ہے، اس عورت کو لے کر گیا ہے۔ یہ بندہ اس کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے کہ بھائی میں تجھے 1000 دینار دے دیتا ہوں، تو مجھے وہ فیملی مجھے دے دے، میں ان کی کفالت کروں گا، میں مسلمان ہوں تو غیر مسلم ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ تجھے کس نے کہا کہ میں غیر مسلم ہوں؟ سن، میں نے ان بچیوں کی اور اس بیوہ خاتون کی، سیدہ خاتون کی برکات کو میں نے اور میرے گھر والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور اس پورے خاندان کے صدقے میں کل رات اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان سے نواز دیا ہے، اور تو رات کو خواب دیکھ کر آ رہا ہے کہ میرا نبی تجھے جنت میں سے اور محل میں سے نکال رہا تھا، میں نے بھی رات کو خواب دیکھا تھا کہ اسی جنت اور اسی محل میں میرا نبی مجھے اس میں داخل کر رہا تھا۔ کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت بندے کو چمکا دیتے ہیں۔